جی یہ حصہ یہاں تک ہمارا ہو گیا تھا، ایاک نعبدو، یہاں تک بس۔ اچھا، ایک تو بعد میں بعض طلباء کی طرف سے یہ آیا تھا کہ جی بعض بچے ایسے ہیں جنہوں نے یہ چیزیں مکمل پڑھی نہیں، تو چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ کچھ وضاحت کرتا جاؤں گا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایاک تو ہو گیا، یہ اوپر اسم ضمیر مبنی، نستعین جی یہ بتائیے کیا چیز ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے یہ؟ استاد یہ سر فیل فیل کیا علامت ہے فعل کی؟ فعل کی علامت کیا ہے جی؟ فعل مضارع ہے نا، نون شروع میں آ رہا ہے نا، علامت مضارع۔ علامت مضارع کتنی ہیں؟ سر 4 کون کون سی؟ الف تا یا اور نون۔ جی اس میں نون بھی ہے نا، تو یہ علامت مضارع ہو گئی، فعل مضارع ہے۔ اور فعل مضارع یہ مورب ہوتا ہے، یہ ہم اوپر لکھائے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جب خالی ہو نواسب اور جوازم سے تو اس کی رفع حالت ہوتی ہے، تو یہ وہی شکل ہے جو اوپر ہے، کہ چونکہ یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع جب نواسب اور جوازم سے خالی ہو تو اس کی رفع حالت ہوتی ہے، تو یہاں بھی اس کی رفع حالت ہی ہے۔ جی بات سمجھا گئی جی؟ کیونکہ نستعین، دیکھیں اس کے شروع میں نواسب کون سے ہیں؟ انا انا وغیرہ، اور جوازم کون سے ہیں؟ لم لما لام امر لائے نہیں ان شرطیہ۔ نہ اس کے شروع میں کوئی نواسب میں سے ہے، نہ اس کے شروع میں کوئی جوازم میں سے ہے، تو لہذا اس کی رفع حالت ہوگی۔ جی آگے، اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا اس کا بتا دیں جی، اہدینا استاد یہ فعل امر ہوگا۔ اہدی اتنا، ٹھیک ہے نا، نا آگے الگ ہے، یہ ضمیر ہے نا، وہ الگ ہے، اس کو الگ بھی کر سکتے ہیں، اکیلا اہدی لکھ لیں۔ اہدی یہ کیا ہے؟ فعل، ٹھیک ہے، اور فعل کون سا ہے؟ فعل علامت کیا ہے؟ فعل امر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سوال چلا جائے گا اب صرف میں، کیونکہ افعال کی بات زیادہ ہم صرف میں کرتے ہیں، اب یہاں ہم صرف بھی شروع کرتے ہیں۔ تو اہدی، اب اس کا وزن کیا بنے گا؟ وزن کرتے وقت جو اصل حرف ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ جی وزن کرنے کا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ وزن کیسے کرتے ہیں؟ جو جس لفظ کا وزن کرنا ہے، جو شکل اس کی ہے وہی شکل فا عین لام سے بنا دیں گے، ٹھیک ہے، جو شکل اچھا ایک منٹ، یہ کلاس اجرا والی ہے یا حدیث والی ہے؟ استاد یہ اجرا والی کلاس ہے۔ اجرا والی کلاس ہے نا، درمیان میں یہ میسج آ رہے ہیں کہ ہم اجرا کیوں پڑھ رہے ہیں، ہماری تو حدیث کی کلاس ہے۔ استاد یہ یہ بھی اسٹوڈنٹس ہماری کلاس کے تو نہیں ہے۔ اچھا، اصل میں اس کے بعد حدیث کی کلاس ہے، لیکن اس سے پہلے اجرا والی کلاس بھی ہے، میرا چونکہ لنک ایک ہی ہے نا، ممکن ہے کچھ لوگ اس میں آگے، تو بیٹا آپ لوگ وہ سننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ جو ہے نا وہ بعد میں 7 سے 8 تک وہ کلاس ہوگی نا حدیث کی۔ جی اہدینا، اہدی کی ہم بات کر رہے ہیں، وزن کیسے کرتے ہیں؟
تو وزن کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں کچھ ضابطے میں لکھ دیتا ہوں. وزن کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جو شکل فاعل لام سے وہی شکل بنانی ہے جو لفظ کی شکل ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک بات دوسرا ہے کہ زائد حرف کے مقابلے میں زائد اور اصلی کے مقابلے میں اصلی حرف آئے گا. ٹھیک ہے، یہ فاعل لام اصلی ہے، اگر ان سے کوئی زائد بھی ہے تو ہم وہ ویسے ہی لکھ دیں گے. تیسرا ہے حرکت کے مقابلے میں حرکت اور سکون کے مقابلے میں سکون آئے گا. چوتھی چیز یہ ہے زائد حروف ہمیشہ سألتمونیہا میں سے ہوں گے. یہ 10 حرف ہیں، زائد حرف اگر کوئی آئے گا نا تو ان میں سے ہوگا، ان کے علاوہ نہیں ہو سکتا. سین، حمزہ، لام، تا، میم، واو، نون، یا، ہا، الف. سألتمونیہا. ٹھیک ہے، زائد حرف ہمیشہ انہی میں سے کوئی ایک ہوگا، ان کے علاوہ جو ہے حرف زائد نہیں ہو سکتا. تو اب ہم نے اہدی کا وزن کرنا ہے، تو اف اہدیج آخر سے یا گری ہوئی ہے، تو اہدیج افعل. چونکہ قاعدہ اگر آپ نے پڑھا ہو کہ امر کے آخر سے حرف علت گر جاتا ہے، امر کے آخر سے حرف علت گر جاتا ہے. جی، امر کے آخر سے حرف علت گر جاتا ہے، تو اہدیج یا گری ہوئی ہے، اس لیے وزن کرنے میں اس کو ہم واپس لے آئیں گے. ہم وزن کریں گے افعل. اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ اب حروف اصلی کون سے ہیں. وزن ہوا نا افعل اہدیج، تو ہا، دال، یا جو فاعل لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں یہ اصلی اور باقی زائد. جی بات سمجھا گئی سب کو، یا اس میں کچھ وضاحت کی ضرورت ہے؟ بیٹا جہاں نہیں سمجھا ضرور بتائیے گا. آ رہی ہے سر. ہاں، باقی کسی کو بیٹا اگر نہیں سمجھائے تو شرمانا نہیں ہے، بتانا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ مجھے اب پوری طرح اندازہ نہیں ہے نا کہ آپ کا لیول مختلف ہے، تو ممکن ہے جو بالکل ابتدائی ہوں، پہلے دوسرے سیمسٹر کے، ان کے لیے مسئلہ ہو. افعل یہ وزن کیا کیونکہ قاعدہ پڑا تھا کہ امر کے آخر سے حرف علت گر جاتا ہے. تو ہدا یہدی، ہدا یہدی. ٹھیک ہے، جب ہم نے اس کا روٹ پکڑا تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہ اصل میں یا تھی، وہ حذف ہو گئی ہے. اب یہ سیگا کون سا ہے جی؟ یہ ہے واحد مذکر غیب فعل امر حاضر معروف. واحد مذکر حاضر. کردان ہے جی امر حاضر معروف. باب اس کا کون سا ہوگا جی؟
ہاں جی باب کا بتائے گا کوئی؟ جی سر ضرب یضرب ہے. جی ہدا یہدی، ہدا یا یہدی، ضربا یضربو، یہ ضربا یضربو باب ہے. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ صرف علامت لکھ دیتے ہیں ضاد. اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ صرف اس کی علامت لکھ دی جاتی ہے. تو علامت ہم نے اس کی ضاد لکھ دی، باب ہو گیا یہ ضربا. مادہ اس کا کیا ہوا؟ مادے سے مراد حروف اصلی اس کے، ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. کیا ہوگا اس کا جی؟ ہاں دال یا دال اور یا، ہاں دال یا اس کے حروف اصلی ہوئے. اب ہفت اقسام کیا مطلب ہے؟ وہ صحیح، مثال، مضاف، لفیف، ناقص. اس میں سے کیا ہوا؟ اس میں ہا اور دال تو دونوں حروف اصلی ہیں، یا ہے جو حرف علت ہے، تو جس میں یا آئے، ٹھیک ہے، اور لام کلمہ میں، جب لام کلمہ میں یا ہو تو اس کو ناقص کہتے ہیں. جب لام کلمہ میں حرف علت ہو، وہ واو ہو یا ہو الگ بات ہے، جب لام کلمہ میں حرف علت ہو تو اس کو ناقص کہتے ہیں. پھر اگر وہ واو ہو تو ناقص واوی، اور یا ہو تو ناقص یائی کہتے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ ناقص یائی، ناقص یائی ہوا. یہ تعلیل ہم نہیں کرتے، قاعدہ ہم ابھی نہیں بیان کرتے تاکہ اتنا سمجھا جائے. جی یہاں تک بیٹا کسی کا کوئی سوال ہو؟ میں بار بار پوچھ رہا ہوں، دیکھیں آپ نے شرمانا نہیں ہے بیٹا، سب کو سمجھائیے. جی شیخ یہ جو استاد آ گئی. یہ ہفت اقسام میں ناقص یائی یہ کیا ہوتا ہے؟ ہفت اقسام اس کی نہیں سمجھ آئی. بس ٹھیک ہے نا، بعض اوقات جو چیز آپ نے نہیں پڑھی بیٹا ضرور پوچھیں. یہ دیکھیں ہفت اقسام میں بتا دیتا ہوں. ہفت اقسام کیا ہوتی ہیں؟ یہ ہفت کا مطلب ہے 7. یہ 7 قسمیں مشہور ہیں. وہ بنتا ہے، ایک ہے صحیح، ٹھیک ہے، صحیح کہتے ہیں ایسا حرف جس کے حروف اصلیہ میں، حروف اصلیہ کی ہم نے بات کر لی ہے نا، فا عین لام کے مقابلے میں جو آتے ہیں. جی شیخ. جی حمزہ نہ ہو، ٹھیک ہے، حرف علت نہ ہو، اور ایک حرف 2 بار نہ آئے. حروف اصلیہ میں ایک حرف 2 بار نہ آئے، جیسے جل بابا، مثلا سبا بابا 2 بار آگے نا یہ، تو اس میں 2 بار مدہ، میم دال دال، تو اس میں دیکھیں 2 بار یہ نہ، یہ ہے صحیح. اس کے بعد ہے محموز. محموز کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو، ٹھیک ہے، حمزہ ہو، جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو. جی شیخ بے شک ویسے بیان کر دیں، بس سمجھ آ گئی ہے، ویسے بے شک بیان کر دیں، لکھے نا. تیسرا ہے محموز کے بعد ہے معطل، ٹھیک ہے، جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت ہو، جس کے حرف اصلیہ میں حرف علت ہو تو اس کو کہتے ہیں معطل. اور اس کے بعد ہے مضاعف، ٹھیک ہے، یہ دگنے کو کہتے ہیں نا مضاعف، تو جس میں ایک حرف 2 بار آ جائے، جس میں ایک حرف 2 بار آ جائے. اب دیکھیں محموز کی بھی 3 قسمیں بنیں گی. محموز کی کون سی؟ چونکہ ہم نے پڑھا کہ فا عین لام، اگر فا کلمہ کے مقابلے میں آئے تو اس کو کہتے ہیں محموز الفا، اور اگر عین کلمہ کے مقابلے میں آئے تو اس کو کہتے ہیں محموز العین، ٹھیک ہے، اور لام کلمہ کے مقابلے میں آئے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ محموز اللام، ٹھیک ہے. یہ آ گیا. پھر معطل کی 2 قسمیں ہیں کہ اس میں ایک حرف علت ہوگا یا 2 ہوں گے، ایک حرف علت ہوگا یا 2 ہوں گے. اگر ایک حرف علت ہے تو اس کو لکھنا پڑے گا، ایک اگر حرف علت ہے تو پھر وہ فا لام کی بات ہو گئی نا. تو اگر فا کلمہ میں ہے تو معطل الفا، ٹھیک ہے، یا معطل
आइन आइन या मोतरुल लाम लाम। लाम इनके और नाम भी हैं, इनके नाम और भी हैं। मोतरुल फा का नाम मिसाल भी कहते हैं इसको, इसका नाम क्या है? मिसाल। मिसाल। आइन है अजवफ, अजवफ, जी सर, और ये नाकिस। और मोतरुल लाम का नाम क्या है? नाकिस। नाकिस। ठीक है, ये 3 नाम हैं। तो मिसाल, अजवफ और नाकिस। मिसाल अगर फा कलमा में हरफ इल्लत है तो मिसाल कहेंगे, आइन कलमा में है तो अजवफ कहेंगे, और लाम कलमा में है तो उसको नाकिस कहेंगे। नाकिस। जी, फिर देखें, अब वो वाव है तो साथ वावी लगा दो, या है तो याई लगा दो। मिसाल वावी, मिसाल याई, अजवफ वावी, अजवफ याई, नाकिस वावी, नाकिस याई। वो वाव है तो अलिफ हरफ असलिया में नहीं होता, अलिफ हरफ असलिया में नहीं होता। हरफ इल्लत 3 है, वो अलिफ या, तो अलिफ जो है वो हरफ असलिया में शामिल होता ही नहीं। तो 2 की बात होगी, या वो वाव होगा तो वावी कहलाएगा, और अगर वो या है तो फिर याई कहलाएगा। जी, यहां तक बात समझा गई है जी? जी सर। सादा। फिर ये जो एक हरफ इल्लत की बात है, अगर 2 हरफ इल्लत हो तो उस सूरत में इसको कहते हैं लफीफ। अगर 2 हरफ इल्लत हो तो इसको क्या कहते हैं? लफीफ। लफीफ का मतलब था लिपेटना, लिपटना। तो गोया कि उसने पूरे कलमे को अपनी लपेट में ले लिया ना, 2 आ गए उसमें। अब अगर तो वो 2 इकट्ठे हों, 2 हरफ इल्लत इकट्ठे हों तो कहते हैं लफीफ मकरून, मिला हुआ मकरून। और अगर अलग अलग हों तो उसको कहते हैं लफीफ मफरूक। देखें, जैसे हमारे सामने लफ्ज आया मद्दा, मद्दा, मादा, ठीक है, ये क्या है? जिसमें 2 हरफ है। नहीं नहीं, ये तो है ये मुजाफ ना, हमने अभी 2 हरफ इल्लत की बात करनी है ना। 2 हरफ इल्लत, जैसे तवीलुन, 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 वाव और या इकट्ठी, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? मकरून। ये तवा, इसी से एक लफ्ज और है तवा, तवा, तवा यतवी, वाव या इकट्ठा है, ये क्या है? लफीफ मकरून, मिला हुआ। इसकी मिसाल लिख ले बेशक इशारे में, तवा। और इसकी मिसाल लिख ले वालिया। देखें, वाव लाम या दरमियान में आगे ना, लाम आगे दरमियान में, 2 हरफ इल्लत हैं वाव और या, लेकिन दरमियान में लाम इकट्ठे नहीं है, तो इसको कहते हैं मफरूक। तो अगर 2 हरफ इल्लत हों तो उसको लफीफ कहते हैं, फिर 2 इकट्ठे हों तो मकरून, अलग अलग हों तो मफरूक। और अगर एक हरफ 2 बार आ जाए किसी कलमे में तो इसको कहते हैं मुजाअफ, इसको कहते हैं मुजाअफ। बस यहां तक रहने देते हैं, आगे मजीद वजाहत नहीं करते जी। तो अब हम बात कर रहे थे, यहां इसमें या है, अभी हमने पढ़ा कि अगर या हो तो क्या बन गया? ये हरफ इल्लत है, मोतल हो गया, और लाम कलमा में है तो मोतलुल लाम कहलाएगा, मोतलुल लाम। और उसका नाम है, उसका नाम नाकिस भी है। फिर या है तो क्या कहेंगे? नाकिस है याई। जी, अब सबको बात समझा गई है जी? जी उस्ताद। जी सर। जी सर। चले माशाल्लाह। इहदी ना, आगे ना लफ्ज था, ये इसम है, जमीर है, ठीक है, इसमें लामत की जरूरत नहीं है, वजन की जरूरत नहीं, ये हम यहां कर लेते हैं ना। अब नाहव में ले आते हैं, ना जो है ये है जी, जमीर है तो इसलिए मबनी है, इसकी आगे बात होगी नहीं। अस्सिरात, ये क्या है? इसम फेल हरफ में से क्या है जी? ये अस्सिरात इसम है, इसम है। लामत क्या है? अलिफ लाम, अलिफ लाम, ठीक है। और मोरब के मबनी मोरब है सर। मोरब इसलिए कि मबनी की किस्मों में शामिल नहीं है ये, ठीक है। मबनी की किस्में सबको पता है जी? जी सर।
नहीं सर। देखिए इसम जो है वो कभी मोरब होता है और कभी मबनी। मबनी होता है। आ की अक़साम जो है वो मखसूस किस्में हैं, वो आपने पहले हिस्से में पढ़ी होंगी। अस्माए मबनी कौन कौन से होते हैं जी? इसको अस्माए गैर मुतमक्कन कहते हैं। अस्माए गैर मुतमक्कन जी, बोलते जाइए आप जिसको पता है। मुज़मरात, अस्माए इस्माए इशारात, इशारा, इशारात, आगे इस्माए मसूला, मौसूला, हाँ जी, और इस तरह से फिर माजी भी मबनी है। वो तो फेल हो गया ना, हम इसम की बात कर रहे हैं। जी सर। इसम की अस्माए निदा, हरूफ है ना। अस्माए किनायात जी, जी बोले। अस्माए ज़रूफ कुछ हैं, सारे नहीं, अस्माए ज़रूफ भी हैं। और आपको याद नहीं है? सर हमने पढ़े नहीं है ये। मुरक्कब बिनाई नहीं पढ़ेगी? नहीं सर। अच्छी बात है। नहीं पढ़े। अस्माए अस्वात, ठीक है। चले देखिए, मैं फिर दो तीन इसकी वजाहत कर देता हूं, बाकी आगे अगले सबक में, ताकि आप याद कर सके। मुज़मरात है ज़मीरें, ज़मीरें जितनी हैं सारी मबनी होगी। जब भी हमने ना पढ़ा, ज़मीर जो भी होगी, ज़मीरें सारी की सारी मबनी है। मबनी हो। इशारा, वो अस्मा जिनके साथ इशारा किया जाए, जैसे हाजा, हाजानी, हाजी ही, हातानी, हाउलाई। इसी तरह है जालिका, जानिका, तिलका, तानिका, उलाइका। ये अल्फाज हैं खास, ये लफ्ज याद करने हैं, ठीक है। आप किताब से देखें, लफ्ज याद कर लें। अस्मा इशारा को कहते हैं, दो किस्में हैं, कुछ होते हैं करीब के लिए, कुछ होते हैं दूर के लिए। जो करीब के लिए हैं वो है हाजा, हाजानी, हाजी ही, हातानी, हाउलाई। जो दूर के लिए हैं वो है जालिका, जानिका, तिलका, तानिका, उलाई का, ठीक है जी। तो ये खास नाम है, ये हम याद कर लेंगे। तो इनमें से ये हो तो मबनी, क्योंकि ये हमने याद की ना, लफ्ज याद किए, कोई और बदलना तो है नहीं इनमें। वो खास लफ्ज आएगा तो हम कहेंगे कि ये मबनी है, क्योंकि ये फलान लफ्ज है, हमने याद किया हुआ है, इस समय ये बात है। उसके अलावा सारे मोरब है। तो चूंकि अस्सिरात में मैंने सिर्फ दो बयान किए हैं, बाकी अगले सबक में। तो अस्सिरात में इनमें से कोई नहीं है, ये मोरब है। अब अक़साम इराब में से कौन सी किस्म होगी जी? ये अस्सिरात, जबर नजर आ रही है, क्या कहेंगे? इराबिल हरकत। इराबिल हरकत, हरकत। तो इराबिल हरकत की कौन सी किस्म हुई? इसम मुफरद है। मुफरद है, क्योंकि बाकी चीजें नहीं है इसमें। जी। उसका आगे लिखा हुआ है रफी हालत में जम्मा, नस्बी में फतहा, जर्री में कसरा। जी इसके इराब का पता है जी सबको? ये रफी हालत में जी जम्मा सर। वगैरह। जी सर ये मंसूब है। शाबाश जी, बाकी सब भी बता दें जी। ये पता है ये इराब क्या होता है? जी सर, नस्बी हालत में जी भी। जी शेख पता है। ठीक है, शाबाश। रफी हालत में जम्मा आता है, नस्बी में फतहा आता है, जर्री में कसरा आता है। इसकी हालत कौन सी है जी? मंसूब है नस्बी। सर ये। क्यों है? क्यों क्यों नस्बी हालत है? सर ये मफूल है इसलिए। मफूल। का एहदी का मफूल है, दिखा दे हमको सीधा रास्ता, ठीक है। क्या दिखाना है? वो सीधा रास्ता है, तो मफूल बना ना वो। तो अस्सिरात ये हो गया नस्बी हालत, मफूल है। और यहां देखो अस्सिराता, इसलिए जबर आई हुई है, तनवीन नहीं आ सकती क्योंकि अलिफ लाम आ गया। अल मुस्तकीम आगे हमने पढ़ना है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल मुस्तकीम जो है इस्म फेल हर्फ में से क्या है? इसम है। इसम है।
اسم ہے، الف لام علامت اس کی واضح ہے، اور مورب ہے چونکہ باقی قسم چیز کوئی نہیں، اب بالحرکت ہے، اسم مفرد ہے، یہ ساری بات تو ویسے ہی آئے گی. ٹھیک ہے. اب اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں بھی المستقیم ہم پڑھ رہے ہیں، زبر پڑھ رہے ہیں، تو نسبی حالت کیوں ہے اس کی؟ سر یہ سراتا کی صفت ہے. صفت ہے سر. ٹھیک ہے، الصراطہ کی صفت ہے، صفت. بالکل ٹھیک. کیسے پہچانا کہ یہ صفت ہے؟ اعراب ایک ہی ہے اس کا. آپ نے پڑھا تھا کہ صفت میں کیا ہوتا ہے، موصوف کے ساتھ جو مطابقت ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، آپ ایک ہوتا ہے، جنس کے اور اعتبار سے بھی، عدد کے اعتبار سے بھی. عدد کے اعتبار سے بھی ایک ہوتا ہے. تو دیکھیں جنس الصراط بھی مذکر، المستقیم بھی مذکر، عدد وہ بھی واحد، یہ بھی واحد. دوسرا ہے اعراب، وہ بھی، اور یہ دونوں جو ہیں وہ اعراب بھی ایک ہے اور تعریف و تنکیر بھی ایک ہے. وہ دیکھیں وہ بھی الصراط معرفہ ہے، الف لام ہے، اور یہ بھی معرفہ ہے، الف لام ہے. تو اس سے ہمیں پہچان ہو گئی کہ یہ المستقیم صفت ہے الصراط کی. صراط الذین انعمت علیہم، صراط، اس پر بھی زبر ہے. علامت کیا ہے جی اس کی؟ سر یہ مضاف ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیسے پہچان ہوئی؟ صراط اللہ سینا سر اس لیے کہ یہ سر پہچان کا نہیں بتائیے، پتا چلا مضاف ہے. دیکھیں نا بیٹا، وہ تو پھر تکا ہو جائے گا نا، تکا تو نہیں لگانا نا، پتا ہو. شیخ صاحب اگلا جو اس کا حصہ آ رہا ہے اس کے ساتھ کا کے کی کا وہ آ رہا ٹھیک، ہے. انہوں نے ان لوگوں کا رکھتا، ٹھیک ہے، ترجمے میں آ رہا ہے. اور دوسری بات جو ہم نے کہا تھا، دوسرے پہ الف لام ہے، اللہ زینا، دو اسم اکٹھے ہو رہے ہیں. صراط پر الف لام نہیں ہے، اللہ زینا پر الف لام ہے. اللہ زینا الف لام ہے نا اس میں. جی سر جی، تو یہ ہم نے پہچان پڑھی تھی نا پڑھی تھی. کہ جب دو جی اسم سر پڑھی اکٹھے تھی. ہوں، ایک پہ الف لام نہ ہو، دوسرے پہ الف لام دوسرے ہو، پہ اب اس میں مضاف مضاف الیہ ہوں گے. جی، تو پہچان ہو گئی. اب یہ مورب ہے، اعراب بالحرکت ہے، اسم مفرد ہے، یہ ساری بات پھر وہی آ گئی. ٹھیک ہے. اب اس کی حالت کون سی ہے جی؟ نسبی ہے. بس بھی. کیوں ہے؟ آپ نے توابع پڑھے ہیں بیٹا؟ توابع کیا چیز ہے؟ توابع کی جی بات شیخ پڑھی؟ صاحب جو ایک اسم دوسرے اسم کی پیروی کر رہا ہوتا ہے اپنے اعراب کے اندر، جس میں صفت موصوف ہے آپ کہتے ہیں اور جی، وہ جس کا اعراب پہلے اسم کے ساتھ موافق ہو ایک ہی وجہ سے، دونوں کا اعراب ایک ہو ایک ہی وجہ سے، دوسرے کا اعراب اسی وجہ سے ہو جو پہلا ہے. تو تابع کی کتنی قسمیں ہیں توابع کی؟ 4 ہیں شیخ صاحب. جی، کون کون سی؟ ایک میرا خیال صفت موصوف ہے، ایک حال ذل حال ہے. نہیں، حال ذل حال تو نہیں. صفت، تاکید، بدل اور عطف. صفت، تاکید، بدل اور عطف. جی، باقی لوگوں کو سمجھا رہی ہے بیٹا؟ یہ چیزیں پڑھی ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں پڑھی میں سمجھا دیتا ہوں. جی شیخ پڑھی ہیں. جی، تو صفت، تاکید اور بدل. صفت کی بات ابھی ہم نے پڑھ لی، المستقیم. الصراط کی صفت تھی، دیکھیں اعراب دونوں کا ایک آیا. اب صفت کے بعد ہے تاکید. تاکید کی بالکل آسان سی پہچان ہے کہ یا تو وہ لفظ ہی دوبارہ ذکر ہوتا ہے، جیسے دکن دکا، صفن صفا، ایک ہی لفظ دوبارہ آتا ہے. اور یا ہوتا ہے کہ وہ خاص لفظ ہیں، 8 لفظ، نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اقطع، ابتع، ابصع، وہ 8 لفظ ہیں. یہ لفظ آ جائیں تو یہ تاکید کے لیے آتے ہیں. دو ہی باتیں ہیں. تاکید کی پہچان تو بالکل آسان ہے کہ یا تو لفظ دوبارہ ذکر ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جو دوسرا لفظ آیا وہ پہلے کی تاکید کر رہا ہے، جیسے دکن دکا، صفن صفا. یا پھر یہ خاص لفظ ہیں، نفس، عین، کلا، کلتا، کل، جیسے جاء سجد الملائکۃ کلہم، کلہم، الملائکہ کلہم.
تو کل جو ہے تاکید ہے الملائکہ کی، جو اعراب الملائکہ کا ہے وہی اعراب کل کا ہے، یہ ہو گیا تاکید۔ اس کے بعد ہے بدل۔ بدل کیا ہوتا ہے؟ بدل سے کیا مراد ہے؟ جو شیخ صاحب وہ پہلے اسم کے بدلے میں آئے، یعنی اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ آئے، وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو آپ نہ لائیں اکیلا، اس کو ذکر کر دیں، بات تب بھی ٹھیک ہوگی۔ تو دیکھیں یہاں غور کریں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راہ دکھا۔ اب سیدھا راہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ ان لوگوں کا رستہ جن پر انعام ہوا ہے، اور جس پر انعام والے لوگ چل رہے ہیں وہ رستہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ سیدھا رستہ ہے۔ تو ایک ہی چیز نا دونوں، الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم، غور کریں تو ایک ہی چیز ہے۔ جی جی سر آگے سمجھ۔ تو یہ بدل بنے گا، یہ بدل بنے گا الصراط المستقیم سے۔ تو چونکہ دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے، اس لیے ہم نے صراط اس پر بھی زبر پڑی۔ جی اب کسی کو سمجھ نہیں آئی بیٹا بات پوچھ لے، یہاں تک اس لفظ کی کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لے بیٹا۔ ہاں جی سر صراط المستقیم کا بدل ہے نا یہ اگلا، صراط الذین انعمت علیہم، تو لیکن یہاں تو ہم یعنی الگ الگ الفاظ لے رہے ہیں نا، تو وہ ہم کس طرح سے کریں گے پھر آگے الذین جب آئے گا تو شاباش۔ وہ بھی بدل۔ اس لیے بیٹا کہ آگے یہ مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی کا جو اعراب ہے وہ مضاف پر آتا ہے، اس لیے اعراب آنا ہے صراط پر، لیکن وہ اس پورے کو ملا کے کریں گے۔ کیسے؟ ہم کہیں گے صراط مضاف، الذین اسم موصول، انعمت علیہم یہ پورا جملہ ہو کے الذین کا صلہ، ٹھیک ہے، صلہ اپنے موصول سے مل کے صراط کا مضاف الیہ۔ اب مضاف الیہ مل کے یہ بدل ہو گئے الصراط المستقیم سے، یوں پورا ملا کے کرتے ہیں۔ بس جا گی بیٹا؟ جی سر۔ ہاں، لیکن چونکہ ہم ابھی صرف ملا نہیں رہے، ہم صرف لفظی ہر لفظ کو سمجھ رہے ہیں، اس لیے میں نے پوری لمبی بات نہیں کروں گا۔ تو یہ دو چیزیں جو آپس میں لازم ملزوم ہوتی ہے نا، موصوف اور صفت، مضاف الیہ، موصول صلہ، یہ مل کے کچھ بنتے ہیں، اکیلا کچھ نہیں بنے گا، جی یہ اکیلا بنے گا، دونوں مل کے کچھ بنتے ہیں۔ اور جہاں تک اعراب کی بات ہے، یہ زبر زیر پیش ہے، تو وہ مرکب اضافی ہو اگر تو اعراب مضاف پر آتا ہے۔ تو چونکہ صراط الذین، صراط مضاف ہے، ہم نے لکھا ہوا ہے، تو اس لیے اعراب اس پر آئے گا۔ بدل ہے تو اعراب اس پر آئے گا۔ یہ کچھ اور ہوتا، جو بھی ہوتا، زبر زیر پیش جو آنا اس پر آنا تھا۔ جی الذین، یہ کیا ہے جی؟ سر یہ اسم موصول ہے۔ ابھی ہم نے پیچھے ذکر کیا اسماء موصولہ میں، ٹھیک ہے، جی یہ مبنی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے علامت کی، یہ مبنی ہے کیونکہ اسماء موصولہ میں سے ہے۔ تو اسماء موصولہ بھی ہم نے پڑھا سارے مبنی ہوتے ہیں، لہذا یہ مبنی ہے۔ تو انعمتا، اگلی بات کرتے ہیں۔ انعمتا یہ جو کہ فعل ہے تو زیادہ صرف میں بحث اس کی ہوگی، کیونکہ مبنی ہے نا، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے، اس لیے بات یہاں فعل میں صرف میں ہوگی۔ جی انعمتا، اس کا وزن کریں جی، کیا کریں گے؟ نون عین میم۔ کا مطلب ہے فاعل لام سے شکل بنائیں، اس کی شکل سوری جی یہ پریکٹس ہے آپ کے لیے بیٹا، پریشان نہیں ہو، جو سمجھا سر یہ انعم انعام سے ہے، نہیں، اس کی وزن کریں نا، جیسے اوپر ہم نے یہ فعل وزن کیا ہے، انعمتا، فاعل لام سے یہی شکل بنائیں، کیا ہوگی؟ افعلتا سر، افعلتا۔ دیکھیں بس ہو گیا ماشاءاللہ، بس اتنی بات ہے۔ انعمتا، افعلتا، اب نکال لیں اس میں فاعل لام، پروفیسلی نکلائیں گے،
अफ अल ता, फाइल लाम निकालें, नून फा के मुकाबले में आ रहा है, आइन के मुकाबले में आइन, आइन क्या है, और लाम के मुकाबले में क्या है, मीम। मीम, ठीक है ना। ता तो ता के मुकाबले में ना, हमजा हमजा के मुकाबले में ऐड हो गई। तो प्रोफेसर क्या निकले इसके, नून आइन, आइन मीम। नेमत। देखिए हम इसी से नेमत इस्तेमाल करते हैं ना हम। अब इससे ये फायदा हुआ ना, हमें माना भी करीब चले गए हम। बेशक हमें वो लफ्ज ना समझ आए, लेकिन जब प्रोफेसरली हमें समझ आएंगे तो फौरी माना करीब चला जाएगा। नेमत जी, अफ़अलता हो गया। सीगा कौन सा है ये, माजी है। पहले सीगा बताते हैं ना। जी सर, ये है वाहिद मुज़क्कर हाजिर। 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 क्या अलामत है वाहिद मुज़क्कर हाजिर की, ता है, ये ताती ता आता है शेख साहब। ता तुम। ता जबर है, ता जबर ता। ये अलामतें सारी बताती हैं माजी की पहचान। ये पूरे माजी के अलामतें पता है। जी शेख साहब। जी, जमा मुज़क्कर गायब क्या अलामत है उसकी, वाव अलीफ आता है शेख साहब। फ़ाला फ़ाला फ़ालू। जी बिल्कुल ठीक है। और अगर वाहिद मोनस हाजिर हो तो अलामत क्या है, फालती, ता के नीचे जेर आएगा। ता के नीचे जेर आएगी। शाबाश, बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम यूं कर लें कि मुज़क्कर गायब, मुअन्नस गायब, मुज़क्कर हाजिर, मुअन्नस हाजिर, और मुतकल्लम। ये टोटल सीगे हैं। तो देखिए यहां आता है पहला सीगा वाहिद, ये आ गया जी तस्निया, ये आ गया जमा। अब वाहिद मुज़क्कर गायब में कोई अलामत नहीं होती क्योंकि ये तो असल ही है, ठीक है। तस्निया मुज़क्कर हाज़िर में क्या होता है, अलिफ। इसमें क्या होता है, वाव, जो अलामत है वो आगे अलिफ लिखा होता है। इसमें क्या आता है, ता साकिन। इसकी अलामत क्या है, ता साकिन, ठीक है। ता साकिन इसकी अलामत होगी। और इसकी क्या है, तालिफ ता, इसकी क्या है, नून ज़बरना। अच्छा, ज़बरना। मुज़क्कर हाज़िर की क्या है, ता ज़बर ता, ठीक है। इसकी है ताज़िरती, और इसकी है तापिस्तु। देखिए ये बिल्कुल तरतीब से है, ठीक है। ता साकिन, ता ज़बर ता, ताज़िरती, तापिस्तु, ये वाहिद की सारी ये अलामतें हैं, ता ही आती है। तस्निया सारे में अलिफ अलामत है इसकी, क्योंकि इसमें आ गया तुबा, इसमें आ गया तुम, ये अलामत, इसमें फिर वही आ गया तुमा, इसमें नून मुशद्दद आ जाता है, ठीक है, नून मुशद्दद है। और ये इकट्ठे दोनों होते हैं, तस्निया जमा का इकट्ठा होता है, इसमें आती है ना अलामत। बस देखें, कोई लफ्ज भी पढ़ना है, गर्दान बनानी है, ऐसे ही करेंगे, अलिफ लगा दो, ज़राबा ज़राबा ज़राबू, ठीक है। ज़राबत ये साकन वाली, ज़राबता ज़राबना ज़राबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबती ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना ज़रबतु ज़रबना।
کوئی لفظ پکڑ لیں، حاسبہ، حاسبہ، حاسبو، حاسبت، حاسباتا، حاسبنا، حاسبتا، حاسبتما، حاسبتم، حاسبتی، حاسبتما، حاسبتن، حاسبتو، حاسبنا۔ جی بیٹا بات سمجھا گئی ہے؟ جی سر آگے۔ ہاں تو یہی اس میں علامت دیکھ لیں گے۔ ہم نے دیکھا انعمتا، تا زبر تا ہے، تو ہم یہاں آ گئے مذکر حاضر میں، واحد مذکر حاضر یہ، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی معروف، مجہول نہیں ہے، معروف ہے۔ باب بھی شاید آپ نے پڑھے نہ ہو، کہ پڑھے ہیں بیٹا باب؟ جی سر پڑھے۔ ہاں جی، یہ باب کون سا ہے؟ انعام ینعم، کون سا باب بنے گا؟ سر باب افعال ہے، ٹھیک ہے، پیچھے ہے۔ بالکل صحیح ہے، چونکہ اس میں حمزہ ہے شروع میں تو باب افعال ہے، اور اس کے حروف اصلی نون عین میم ہے، اس میں حمزہ بھی نہیں ہے، ایک حرف دو بار بھی نہیں ہے، اور حرف علت بھی نہیں ہے، تو کیا بنا؟ یہ صحیح، صحیح بنا، ٹھیک ہے۔ انعمتا، جی آگے چلے گئے ہم علیہم۔ علیہم، علا کیا ہے؟ حرف جارہ، یہ الگ تھا، اور ہم آگے وہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یہ دو الگ الگ تھے، تو جب ملایا ہے تو علیہم پڑھا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، علی یہ علا ہے، حرف جارہ حرف ہے، مبنی ہوتا ہے، ہم ضمیر ہے، ہم نے پڑھا ضمیریں ساری مبنی ہوتی ہیں، ابھی پڑھ چکے ہم۔ غیر المغضوب علیہم، غیری، جی غیری اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ سر یہ حرف ہے۔ حرف کون سا ہے؟ بیٹا یہ اسم ہے، لفظ غیر یہ اسم ہے، علامت اس کی ہے مضاف، اسی لیے آگے دیکھیں المغضوبی، اس کے نیچے ہم زیر پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ اعراب ایک ہے، کیونکہ مضاف ہے۔ یہ ہے، ٹھیک ہے، تو غیر اسم ہے، علامت اس کی کیا ہے؟ مضاف، تو اب مورب مبنی میں سے یہ مورب ہے، اور اعراب بالحرکت ہے، اسم مفرد ہے، یہ ساری بات ہو گئی۔ اس کی حالت کون سی ہے اور کیوں؟ اس کی حالت کون سی ہے اور کیوں؟ جری حالت، کیوں؟ یہ شیخ صاحب نسبی حالت ہے، اور یہ اسی کا صراط المستقیم کا بدل تو نہیں ہے؟ نہیں، صراط المستقیم تو رستہ ہے، یہ لوگ ہیں، معنی پہ غور کریں، وہ تو ہے الذین کا جی، یہ اللہ زینہ سے بدل ہے، الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر انعام ہوا ہے وہ کون ہیں؟ وہ جن پر غضب نہیں ہوا۔ تو جیسے پہلے ہم نے کہا تھا نا کہ سارا ملا کے، تو صراط الذین انعمت علیہم کو سارا ملانا ہے، سارا ملا کے یہ بنے گا وہی مبدل منہ ہو جس کو کہتے ہیں، اور یہ اس سے بدل بننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بھی جری حالت ہوگی، کیونکہ یہ وہ ہے مضاف الیہ، الذین انعمت علیہم وہ مضاف الیہ ہے، اس کی جری حالت تھی، تو اس لیے اس کی جری حالت ہے کیونکہ یہ بدل ہے الذین انعمت علیہم سے۔ اس کی حالت جری تھی اس لیے کہ بدل ہے، یہ مضاف الیہ تھا، ہے مبنی، اس لیے اعراب نہیں آئے گا، لیکن حالت جری تھی اس کی۔ جی بیٹا بات سمجھ آ گئی ہے؟ سر ریپیٹ کر دیں گے سر۔ جی بالکل ٹھیک، میں نے بتایا کہ ایک ہم نے پہچانا، ترجمہ تو ہمیں ابھی تھوڑا سا قریب کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کہ الذین انعمت علیہم وہ لوگ جن پر تیرا انعام ہوا،
اچھا جن پر انعام ہوا وہ کون ہے؟ وہ جن پر غضب نہیں ہوا. جن پر غضب نہیں ہوا وہ کون ہے؟ جن پر انعام ہوا. دونوں ایک ہیں کہ نہیں؟ جی سر. جی سر ایک ہے. ایک ہی ہے نا. تو یہ تعریف ہوتی ہے مبدل منہ بدل کی. یہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. یہ اسی لیے اللہ زینا انعمت علیہم سارا بنے گا مبدل منہ. ٹھیک ہے. تو اعراب دیکھیں گے اللہ زینا کا. اللہ زینا کی جری حالت تھی کیونکہ وہ صراط کا مضاف الیہ تھا. وہ صراط کا مضاف الیہ تھا اس لیے اس کی جری حالت تھی. تو جب اس کی جری حالت تھی تو اس کی بھی جری حالت ہوگی چونکہ اعراب اس کا ایک آنا ہے. جی سر اب ٹھیک ہے. جی میرا خیال ہے باقی بھائیوں کو سمجھ نہیں آئی. بیٹا سوال کریں, اگر کوئی نہیں سمجھ آئی تو بتائیے. آگے سمجھ. جی المغضوبی اسم اسم ہے, الف لام نظر آ رہا ہے ہمیں. تو آگے مورب مبنی. سر مورب ہے یہ. اسم مورب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مبنی کی قسموں میں نہیں ہے. اور پھر اعراب الحرکت ہے, ہمیں زیر نظر آ رہی ہے. اعراب الحرکت کی قسم کون سی؟ واحد ہے. یہ تو مفرد اسم مفرد ہے. یہ ساری بات تو ہو گئی. حالت کون سی اس کی ہے؟ حالت کون سی ہے جی؟ جری حالت جی ہے. سر. کیوں جری حالت ہے؟ مضاف الیہ ہے. ہے یا تو حرف جارا ہے یا مضاف الیہ. تابع الگ چیز ہے, ورنہ دو باتیں ہوتی ہیں. تو جب جری حالت ہے تو یا پیچھے حرف جر ہے, نہیں ہے تو مضاف الیہ ہے بس. تو جو کہ غیر مضاف المغضوبی مضاف الیہ, اس لیے اس کی جری حالت ہے. پھر آ گیا علیہم, یہ اوپر کرا ہے, اللہ حرف جارا اور ہم ضمیر ہے. وَلَضَّالِّينَ, یہ واو کس لیے ہوتی ہے؟ حرف عطف کے لیے. تو اب کسی میں شامل ہے نا توابع میں, کہ جو اعراب پچھلے کا ہے وہی اعراب اس کا ہے. تو جو اعراب غیر المغضوب کا ہے, غیر کا, وہی اعراب الضالین کا ہوگا. اس کی جری حالت تو اس کی بھی جری حالت. جری. جی الضالین یہ ہو گیا اسم. کیا علامت ہے؟ الف لام. الف لام. الف لام. جی مورب ہے. کون سی قسم ہے یہ؟ بالحرکت. نہیں, الضالین حرکت کہاں سے آ گیا؟ سر راب سر الحروف یہ یا حرف ہے. ہے نا, رابط حرف ہے. جی سر. ہے کیونکہ جمع جاری. مذکر ہے, جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم کا اعراب کیسے آتا ہے رفع حالت میں؟ نون ما قبل مکسور. واو, نون تو اور ہے, گر جاتا ہے وہ. واو وہ اعراب نہیں ہے, علامت نہیں ہے وہ. رفع حالت میں واو, نسبی میں نسبی اور جری, یا ما قبل اس سے پہلے کسرہ. ما قبل مکسور کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے پہلے کسرہ. کسرہ. حالت میں واو اور اس کے پہلے ضمہ ہوتا ہے. ما قبل مضموم. ٹھیک ہے, ما قبل مضموم یعنی رفع حالت میں واو آئے گی اور اس سے پہلے ضمہ آئے گا پیش, واو سے پہلے پیش. اور نسبی اور جری دونوں میں اس میں یا آئے گی, مطلب ضالی یا, اور اس کا ما قبل کسرہ ہوگا. لام اس کے پیچھے دیکھیں, یا سے پہلے لام ہے, لام کے نیچے کسرہ ہے. یہ نون جو ہے یہ تو گر جاتا ہے, جب مضاف ہوگا تو نون گر جائے گا, اس لیے نون کی بات نہیں کرنی. رفع حالت میں واو ما قبل مضموم, نسبی اور جری دونوں میں یا ما قبل مکسور. تو یہ چونکہ جری حالت ہے اس کی وجہ ہم نے بیان کر دی, اس لیے یہ عطف ہے پیچھے المغضوب علیہم پر. تو غیر المغضوب علیہم, تو ایسے ہی وَلَضَّالِّينَ, تو جب عطف ہے پیچھے تو اس لیے اس کی بھی حالت جری ہوگی, حالت اس کی جری ہے. جی سمجھا گی سب کو؟ جی
جو اس میں کوئی سوال ہے تو سوال کر لیں جی. سبق ہمارا یہاں تک ہے، کوئی سوال ہے تو کر لیں 2-3 منٹ. جی سر اس کو پھر مضاف الیہ بھی کہیں گے نا ضالین کو؟ نہیں، مضاف الیہ نہیں کہیں گے، عطف کہیں گے. یہ معطوف کہیں گے نا اس کو، یہ پیچھے عطف ہے تو معطوف. ٹھیک ہے، ہم معطوف لکھ لیں. عطف تو ہے نا کہ پیچھے عطف پڑا ہے، اس کو کہنا کیا ہے؟ معطوف کہنا ہے. یہ معطوف ہے اس لیے اس کا اعراب پچھلے والا ہے. جی جو آج پڑھا ہے اس میں کوئی قاعدہ نہ سمجھایا ہو، کوئی لفظ نہیں سمجھایا تو بیٹا سوال کر لیں.